کمالات عزیزی صفحہ نمبر جناب والا 23 لکھیے شاہ رفیع الدین نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کمالات دے اتے 23 صفحے تے لکھ دینے جدوں پہلی واری تراوی دی نماز پڑھائیے قرآن دی تلاوت کیتی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ مکتبہ فکر جو بندہ ہے شاہ رفیع الدین تے شاہ عبدالقادر دو نے بھرا نے انہاں دے ترجمے بھی قرآن پاک دے پئے نے مسیطہ دے بیچ وہ آندہ ہے جدوں پہلی واری شاہ عبدالعزیز نے نماز تراوی بیچ قرآن پاک پڑھایا حالی پڑھ کے بیٹھے نے لوگ سارے نمازی انہیں چک گھوڑے تے سوار لباس جنگی پایا ہے ہاتھ وچ برچھا ہے ایک بندہ آ گیا مسجد دے باہر کھلو کے آکھن لگا اللہ دا رسول کتھے میں نمازی اٹھ کے گھیرا پا لیا لباس جنگی ہے ہاتھ وچ برچھا ہے تے پیا پوچھدا ہے نبی پاک دا یہ کون ہے جدو گھیرا پایا تے پوچھے جی تساں کون ہو اور نہ آکھیا میں نبی پاک دا صحابیاں جنہوں ابو ہریرہ آکھیا جاتا ہے اور جاگ دیا سنتے نہیں حالے تراوی پڑھ کے بیٹھے نے پیشا ہو گئے سارے ادب نہ ہاتھ بن کے حضور تساں کہ میں سرکار دا پوچھ دے انہوں نے آکھیا یہ لفظ نہ ہون میں سر وڈا مانگا انہوں نے آکھیا جی نبی پاک نے میں نو آکھیا سی ساڑھے پتر عبدالعزیز نے نماز تراوی وچ قرآن پڑھنا ہے آپاں دونہ نے سنن جانا ہے میں نو سرکار کسے کام گھلیا میں ادھر چلا گیا میں نو دیر ہو گئی میں ہونا آیا نبی پاک دا پوچھ دا پیا جے حالت بیداری وچ اونا دا غلام ابو ہریرہ آ سکتا ہے تے اس ابو ہریرہ دا آقا سونا مدینے والا کیوں نہیں آ سکتا بلکہ میں ایک اور حوالہ دے رہا لو بھی توجہ کریں کتاب اشرف السوانی بھئی میں کسی فرقے نو کچھ آکھیا ہے بولو تو صحیح میں اپنا عقیدہ بھامے جے دی مردی کتاب جو ثابت کرا اسا کسے نو کیوں کچھ آکھیے اسا تے اپنا پکیا کرنا ہے اور تاں میں حوالے پہ دینا کیونکہ ساڑھے بھولے بھاڑے بندیاں نو وہ چھیڑ دینے تے آندے نے اے کیویں تے میں اگلے دے گھروں ثابت کرنا بھی اے میں اشرف حسوانے کتاب ہے اشرف علی تھانوی دی سوانے حیات لکھی گئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 لکھے تھانوی دا پردادا مثل زندہ کے ایک رات گھر آ گئے اپنی گھر والی کو مٹھائی لا کر دی اور کہا اگر گھر والوں کو نہیں بتائے گی تو میں روزہ نہ آؤں گا اے سر وڈا مانگا جے نہ گل ہوئے ماں دی گوچ نہیں بیٹھا محلے دے چوک چ بیٹھا تے کمڑیاں دے سامنے تقریر نہیں سمجھدار بندیاں دے گے اور کنہ وچ یا کچے چ منہ پا کے نہیں ادھر ایک گل ہے کچے چ منہ پا کے کھڑے وچ تاکہ کوئی سنے نا کھڑے چ منہ پا کے نہیں سپیکر اتے بابا کے دول پیا کر واڈی مرضی ہے تساں نہ بولو پردادا جی تھانوی کے ایک رات مثل زندہ کے اپنی گھر والی کے پاس آئے مثل زندہ تو ہی سمجھ جاؤ یار اور جی میں جیندے ہوں دے خواب نہیں میں اگر دلیل دے دے سا مثل زندہ کے آگے مٹھائی لے کے کہا اگر گھر والوں کو نہ بتاؤ تو روز آؤں گا پر پردادی صاحبہ نے اس لیے بتا دیا کہ صبح جب گھر والے بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو نہ جانے کیا کہیں اس کے بعد پردادا جی کبھی نہیں آئے مگر یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے میں آکھیا جی خواب دی گل لے تے خواب والی مٹھائی تے خواب جی مک جاندی ہے صبح گھر والےاں نے بچیاں نو کیڑی مٹھائی کھاندیاں ویکھنا سی منوا خواب چ نہیں آئے حالت بیداری چاہنے تے جے بیداری کی حالت مر جان تو بعد تھانوی دا پردادا آ سکتا ہے تو نبیاں دا تاجدار وصال تو بعد